ساتھیوں نے بتایا یہ جو دن کو مچھلیاں پکڑتا رہا نا یہ پیروں کی باولی ہے. لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں جنات اس کے راکھی ہوتے ہیں. اب جناب یہ بات چل رہی ہے ہمارے علم میں نہیں ہے. جس وقت بات آگے بڑھی تو اس کا ہاں یہ پیروں کی باولی ہے, اس نے واقعی مچھلیاں پکڑنے کی ٹرائی کی ہے. اس وقت سارے طالب علم کہنے لگے یہ مچھلیاں تو اصل پٹواری شاہ صاحب نے پکڑی ہیں. مجھے تعلیمی زمانے میں پٹوار کا رہنے والا ہوں, پٹواری شاہ کہتے تھے. مچھلیاں تو پٹواری شاہ صاحب نے پکڑی ہیں, اس وقت پکڑی نہیں جا سکی. اس وقت مجھے بڑی تسکین تھی, خواہ کوئی کتنا بھی جن ہوگا لیکن میرے نانا صاحب کل کائنات کے جو جنات تھے ان کے پیر تھے, مجھے کوئی کیا بگاڑے گا. میں نے کہا ہاں بتا کر تو جنت کون ہے, کہاں سے آیا, کیا قصہ ہے. سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں. ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں. آج کی یہ محفل مبارک حضرت قبلہ پیر سید عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس سراپا قدس کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے. وہ ایک اللہ والے شخص تھے جن کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرا ہے. کل کوئی کسی دوسری جگہ سے کسی نے فون کیا کہ آج ہم حضرت شاہ صاحب کا عرس منا رہے ہیں تو ہم کھانا کو ایسا پکانا چاہتے ہیں جو آپ زندگی میں پسند کیا کرتے تھے, آپ بتائیں وہ کون سا کھانا ہے. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی زندگی کے جو آخری 20 برس کے ہیر پھر کا زمانہ ہوتا, میں نے تو وہ زمانہ پایا نہیں. آپ کے وصال پرملال کے بعد 1 سال بعد میری ولادت ہے. سن 34 میں ان کا وصال ہے, سن 35 میں میری ولادت ہے. لیکن جو سارے مریدوں سے سنا ہے وہ یہ کہ آپ کھٹی لسی میں سرخ مرچیں ڈال کے کھا لیا کرتے تھے اور بہت کم کھانا کھایا کرتے تھے. اس میں کیا لذت والی چیز ہے؟ کہا وہ لذت نفس کو تلاش کرنے والا انسان قرب الہی سے معروم ہو جاتا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس سے اپنی خواہشات کو اپنا خدا تسلیم کر لیا؟ قرآن مجید کی آیت ہے. زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل, قلندر لاہوری کا کہنا ہے. زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل, بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے. خواہشات کو اپنا خدا بنا لینا, پھر قرب خدا کی امید کرنا. تو وہ سن کے بڑے حیران ہوئے کہ جن کی اتنی بڑی شخصیت میں کھانا کیا تھا. اور پورے ملک میں جدھر جدھر جاتے تھے ملک کے طول و عرض میں ان کے ڈیرے جہاں تھے وہاں ایک چھوٹا سا چبوترا ہے ان کے لیٹنے کا. چارپائی پر نہیں لیٹتے تھے, نیچے زمین پر لیٹتے تھے. تو ایک مرتبہ کسی خاص رازدار نے پوچھا کہ یہ جو آپ کھٹی لسی میں مرچیں ڈال کے کھاتے ہیں یہ کیا راز ہے, اور یہ جو نیچے آپ سوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ انکشاف فرمائیں. فرمایا میں غریبوں کا پیر ہوں, میں ایسا کھانا نہیں کھانا چاہتا کہ میرا مرید اس کے تیار کرنے میں دقت محسوس کرے. مجھے ان کی ہدایت کے لیے ملک ملک جانا پڑتا ہے. میں ایسا کھانا کھاتا ہوں جو ہر غریب سے غریب آدمی کے گھر میں میسر ہو. اور نیچے اس لیے لیٹتا ہوں کہ جو کہ جدھر میں جاتا ہوں بے شمار مخلوق میرے ساتھ ہوتی ہے, تو ہر ایک کے لیے بسترے تلاش کریں, چارپائیاں تلاش کریں, مشکل کام ہوگا. سب کو عادی بنایا, میں خود نیچے سوتا ہوں تم بھی نیچے سو جاؤ. چارپائیاں نکال کے لوگ باہر رکھ دیتے اور نیچے سارے سوتے, میں بھی سوتا ہوں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے رشد و ہدایت کا سلسلہ, اور بڑے بڑے نوابوں کے گھر میں, بڑے بڑے رئیسوں کے گھر میں, جو بڑے بڑے ریاستوں کے مالک تھے ان کے وہ لوگ آپ کے مرید تھے جنہوں نے کئی مربع زمین بھی آپ کو نذرانے میں دی ہوئی تھی, لیکن آپ کا معمول یہی تھا بے شک تمہارے گھر میں بہت اچھا انتظام ہے لیکن اس سے میرے غریب جو مرید ہیں ان کی طبیعت دکھیا ہوتی ہے. اور یہ جان کے ایک خدائی عطا کا معاملہ کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اگر آدمی نے مکمل علوم نہ پڑے ہوئے ہو, عمل اس کا ٹھیک علم کے مطابق ہو, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بندہ کتابوں کے پیچھے پھرتا ہے
کبھی اللہ تعالیٰ کتابیں کسی کے سینے میں رکھ دیتا ہے۔ کتاب الرقاق کے اندر حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک محلے سے گزرے تو ایک صحابی کا چبارہ دیکھ کے بالا خانہ، تو آپ نے اس طرح نگاہیں نیچے کر لی، کہا کچھ نہیں، لیکن آپ کے چہرے کا جو کانٹیکسٹ تھا وہ بتاتا تھا کہ سرکار کو یہ پسند نہیں۔ صحابی تھے، اب صحابی جیسا مخلص کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے سرکار دو عالم السلام کی شام کے وقت دعوت کی، لیکن سارا دن اس پر لگایا کہ کدال لے کے اوپر چڑھ گئے، چھت سے اس کو اکھاڑنا شروع کیا، سارا بالا خانہ اتار کے نیچے پھینک دیا۔ تو شام کے وقت سرکار کی دعوت کی، سرکار نے وہ اینٹیں روڑے ملبہ ادھر ادھر پڑا ہوا دیکھا، تو سرکار نے پوچھا یہ ملبہ یہ کیوں پڑا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، دن کے وقت آپ گزرے تھے تو آپ نے بالا خانے کو دیکھا تھا، لیکن آپ کے چہرے پر ناخوشی کے آثار آئے تھے، تو میں نے سوچا جو چیز میری سرکار کو اچھی نہیں لگتی وہ میرے گھر میں کیوں پائی جائے، تو میں نے وہ اب بالا خانہ گرا دیا ہے۔ آپ سے دریافت کرنا مطلوب ہے، آپ بتائیں اس حالت میں ٹھیک ہے؟ اگر راضی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں مکان اکھاڑ کے زمین سے ہموار کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، اس محلے میں میرے غریبوں کے ٹھکانے ہیں۔ تو جب وہ تیرا بالا خانہ دیکھتے ہیں ان کا دل ریجھتا ہے، تو اگر تیری توفیق ہے تو کسی دکھیا انسان کی مدد کر تاکہ میرے صحابہ کو احساس کمتری نہ ہو۔ اس لیے وہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو نواب آدمی ہے، تو اگر 400 چارپائی بھی مہیا کرنا چاہ کر سکتا ہے، تیرے پاس اتنی اکوموڈیشن بھی وہ چارپائیاں بچ سکتی ہیں، لیکن یہ میرے غریب مرید جو اپنے گھروں میں مجھے دعوت دیتے ہیں یہ پریشان ہو گئے کہ ہمارے گھر میں تو بندوبست نہیں ہے، ٹھیک ہم کیا کریں؟ اس وجہ سے میں ایسے انداز سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ غریب سے غریب مرید کے گھر میں جاؤں تو اس کے پاس میرے لیے کافی بندوبست ہو، نیچے سونا ہے، کھٹی لسی میں مرچیں ڈال کے کھانی ہے، لیکن رنگ ان کا اس سے بتاتے ہیں کہ منہ میں سے منہ نظر آتا تھا، اتنا خوبصورت چہرہ، اتنی عمدہ صحت۔ اور مرنے سے 3 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک مقام ہے جس کا نام ہے چمٹ، یہ تحصیل پنڈی کا آخری گاؤں ہے گوجر خان کی طرف، جی ٹی روڈ سے بالکل قریب پڑتا ہے، جہاں وہ آخری روڈ گزرتی ہے ریلوے پر سے، اس کو چھنی والا ڈک کہتے ہیں۔ وہ چھنی والے ڈک ادھر بھی حضرت کے مرید ہے، ادھر بھی حضرت کے مرید ہے، اس جگہ کی بات ہے۔ وہاں ایک جوہر ہے، ایک تالاب ہے جس کے اوپر 2 بڑ کے درخت ہیں، ان کے نیچے حضرت کی بیٹھک ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جتنے میرے مرید سن رہے ہو، مجھے دیکھتے ہو کہ میں صحت مند ہوں، بیمار نہیں ہوں؟ ان کا ہاں۔ ان کا آج کے 3 دن بعد جو آدمی میرے جنازے میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ میرے گھر آ جائے، میں اب جا رہا ہوں، سب مریدوں کو بتا دو کہ حضرت صاحب کا جنازہ جو فلاں دن ہے اس دن کو ہوگا۔ 3 دن بعد کا دن بتا دیا تو سب مریدوں میں وقت سے پہلے یہ اطلاع ہو گئی۔ جب گئے تو آگے دیکھا کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ زور کا وضو فرما رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں سارے ساتھی تیاری پکڑو، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ اور جماعت سے نماز پڑھنے تک دوستوں نے کہا آج تو جنازے کا دن بتلایا ہوا ہے۔ تو آپ کا خادم تھا موتا نامی، آپ نے فرمایا موتے میرے کفن کہاں ہے؟ ان کا جی اندر، ان کا باہر لے آؤ۔ ان کا میری چارپائی بچھا دو، چارپائی بچھا دی، اور حد نظر تک آدم ہی آدم ہے، آئے ہیں سارے جنازہ پڑھنے کے لیے، اور حضرت نے نماز زور پڑھائی ہے۔ تو لوگ یہ پوچھ نہ سکے کہ حضرت آپ نے تو فرمایا تھا جنازے کے لیے آنا، آپ فرماتے سب اونچی آواز سے کلمہ شریف پڑھو۔ حضور نے فرمایا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فقط دخل الجنہ، جس کی زبان پر آخری کلمات موت سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آیا ہے، وہ آدمی صرف اس وجہ سے بخشا جائے گا کہ آخری وقت تک وہ میرے محبوب کا وفادار رہا۔ حضرت نانا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب کا وضو ہے، آپ نے وضو میں حال میں میرے ساتھ نماز پڑھی ہے، تو جنازے کے ارادے سے آئے ہیں، تو پھر اونچی آواز سے کلمہ شریف پڑھے، اب میرے جنازے کا وقت آ گیا۔ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں غسل کا پانی تیار ہے؟ جی تیار ہے۔ اب میں چارپائی پر لیٹتا ہوں، سبھی اللہ کا نام لیں، اور کفن تیار ہے۔ کوئی 10-15 منٹ میں یہ کارروائی مکمل ہو گئی، حضرت کا موقع پر وصال ہو گیا، اور اسی وقت آپ کو غسل دیا گیا، تیاری پکڑ لی گئی۔
آپ نے یہ ایک بات فرمائی تھی، آپ کی ایک گھوڑی تھی، مستانی نام تھا اس کا، آپ نے فرمایا کہ جو میرا جنازہ اٹھے گا تو اس کو کھولنا نہیں، باقی گھوڑیوں کو میرے جنازے کے ساتھ جانے دینا، مستانی کو نہیں کھولنا۔ حیران تھے بندے کے، آپ نے گھوڑیاں کافی رکھی ہوتی تھی، آپ بھاری بھرکم باڈی کے آدمی تھے، تو دوران سفر بار بار گھوڑی سے اترتے، دوسرے پر چڑھتے، پھر ایک سے اترتے دوسرے پہ چڑھتے۔ فرماتے جتنا گھوڑی کا وزن ہے اس کے قریب قریب میرا بھی وزن ہے، تو یہ خدا کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ زیادہ جبر نہیں کرنا چاہیے۔ اب جس وقت وہ آپ کا جنازہ، آپ کو خانقاہی بھی ساتھ ہی ہے، اٹھایا گیا تو وہ گھوڑی ہنہنائی، اب ہنہنا کے ایک لمحے بھر کے اندر اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اندر شاہ صاحب کا مزار ہے، باہر ہمارا کھیت ہے، اس کے اندر گھوڑی کا مزار ہے، گھوڑی کو وہاں دفن کیا گیا۔ یعنی آپ کی جدائی کا احساس جانوروں کو بھی ہوا، اور آپ نے وقت سے پہلے بتلایا کہ 3 دن بعد میرے جنازے میں آؤ، اور اب دیکھیں کہ جنازہ خود وہ نماز ظہر کی جماعت کے ساتھ خود آپ نے پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے اپنے غسل کا خود اہتمام کیا، اور لمحوں میں وہ اہتمام ہو کر وہ ساری مخلوق جس نے آپ کے پیچھے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تھی، سارے لوگ جنازے میں شامل ہوئے۔ اور اس بات کو میں نے سنا ہوا تھا، لیکن میرے پاس تصدیق کوئی نہیں تھی۔ ہمارے ساتھ وہابی طالب علم بھی پڑھا کرتے تھے، ایک کشمیر کے علاقے میں اس کو ہم لوگ باولی کہتے ہیں، ایک کنواں تھا، ایک جوڑ سا تھا، اس میں سے تازہ پانی ابھرتا تھا، اس میں مچھلیاں تھیں، اور مچھلیاں اتنی تھیں کہ آدمی جھوٹ کہے تو بھی وہ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، بے شمار مچھلیاں موٹی موٹی، 3-4 سیر سے لے کر 10-10 12-12 سیر تک لوگ وہاں سلام کرنے کے لیے آتے تھے، اور کافی خوراک پھینکتے تھے، وہ مچھلیاں کھا کھا کے موٹی ہوتی جاتی تھی۔ وہ طالب علموں کی عادت تھی 8 دن کے بعد کپڑے دھونے جایا کرتے تھے، میں بھی کپڑے دھونے کے لیے گیا۔ ایک میرے ساتھ چھوٹے شاہ ہوتا تھا، کٹر وہابی تھا، وہ کسی بزرگ کو نہیں مانتا تھا، حتیٰ کہ جنات تو قرآن سے ثابت ہے، وہ ان کو بھی نہیں مانتا تھا، کہتے جنات میں کچھ نہیں ہوتی، یہ پیروں نے ویسے ہی پھٹنگ بنایا ہوا ہے۔ ہم لوگ اکٹھے وہاں کپڑے دھونے کے لیے گئے، وہ پوچھا بھائی یہ مچھلی ہے پکڑتا کوئی کیوں نہیں؟ ان کا یہ پیروں کی باولی ہے، جو آدمی ان کو چوگا ڈالے اس کے کام ہو جاتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی چھیڑے تو پھر کوئی اس کو ضرر پہنچتا ہے، اس لیے وہ لوگ گھبراتے ہیں، اس کے یہاں سے نہیں پکڑتے۔ میں نے کہا چلو، میرے دل میں خیال ہے کو کتنا بھی بڑا بزرگ ہوگا پر غوث پاک سے بڑا تو نہیں ہوگا، میں غوث پاک کو ہوتا ہوں، مجھے کوئی کیا کہے گا۔ میرے پاس سے ایک مچھلی گزر رہی تھی، کوئی 5 ساڑھے 5 سیر کی، میں نے اس کے مونگری ماری، وہ الٹی ہو گئی، وہ میں نے اس کو پکڑ لیا، اور وہاں ہم لوگ تیل ساتھ لے جایا کرتے تھے، مالش والے کے بچے تھے تو مالشیں کرتے، کشتیاں لڑتے، پردیس ہوتا تھا دل بہلانے کے لیے، یہ مشاغل سے ہماری ریسلنگ ہوتی تھی۔ وہ جو تیل لے گئے تھے ہم نے ایک بالٹی میں اس کو گرم کیا، جب وہ میٹھا ہو گیا اس کے اندر ہم نے وہ مچھلی بھونی اور اس موقع پر بیٹھ کے کھا لی۔ بعد میں وہ سوٹے شاہ اس باولی کے اندر اتر گیا، ان کو پکڑنے کے لیے 10-12 سیر کی مچھلیاں، اس لیے وہ ان کو جھپا مارے رہے، وہ اس کے جھپے میں نہ آئیں، نکل جائیں۔ مقدور بر کوشش کی لیکن کوئی پکڑی نہ گئی۔ رات کے وقت ہم لوگ واپس لوٹ کے آئے، گرمیوں کے ایام تھے، تو وہ اپنے رضائی لے کر کے پہلے اس نے اوڑھ لی، ہم حیران ہوئے کہ اس وقت گرمی سے مر رہے ہیں، اس نے رضائی کیوں اوڑھ لی ہے؟ پھر اس کے بعد وہ اندر چلا گیا، تو چونکہ میرا کلاس فیلو تھا میں نے سمجھا یہ بیمار ہو گیا ہے۔ میرے کو 15-20 سبق ہوتے تو اس کا ایک ہوتا تھا، لیکن ایک بھی مشکل سے یاد کر سکتا تھا۔ میں جب صبح 20 کے 20 سنا دیتا، اس کو خوب بے عزتی ہوتی، گالیاں پٹتی، اور وہ لڑتا پھر مجھ سے، لیکن کلاس فیلو تھا، میں اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کا پابند تھا۔ میں بھی اندر چلا گیا کہ میں نے کہا شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا محنت کر کر کے۔ وہ ہفتے کے بعد سویا کرتا، پورا ہفتہ لگا رہتا تھا، جاگتا تھا۔ میں نے سمجھا دماغ خراب ہو گیا۔ جب اندر گیا تو پھر وہ اندر سے باہر نکلے، بھاگا، کہتا ٹھہر جا، بتیوں والوں میں تمہیں چھوڑتا نہیں ہوں۔ حیران ہو کے پتہ نہیں کیا اس کو ہو گیا، پاگل ہو گیا، اور میں اس سے الجھا، دونوں زمین پر گر گئے۔ لیکن میں جسمانی طاقت میں بچپن سے مضبوط لوگوں میں شمار ہوتا ہے میرا، ابھی میں 4.25 من وزن اٹھا لیتا ہوں، تو جو صحت جوانی کے زمانے میں تو اچھی طاقت کا آدمی تھا۔ میں نے اس کو جو پکڑا گر گیا۔ اب جناب استاد تھے ہمارے دیوبندی عقیدے کے، لیکن تنہائی میں کہیں نسوار وہ کھاتے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ آ کر انہوں نے ایسے اس کو کیا،
تو وہ اس کو کہتا ہے نسوارچو، لوگوں کے سامنے نسوار نہیں کھاتا، تنہائی میں نسواریں کھاتا ہے، کیا تیرا دین ہے؟ یہ بات جب ہمیں پتہ چلی تو اسے طالب علم کہنے لگے یہ جن تو نہیں بول رہا ہے، کیونکہ یہ آواز چھوٹے شاہ کی نہیں ہے. تو کلاس فالو میرا، میں نے کہا ہاں واقعی یہ آواز چھوٹے شاہ کی تو واقعی نہیں ہے. اب جب اس سے وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں، تو ساتھیوں نے بتایا یہ جو دن کو مچھلیاں پکڑتا رہا نا، یہ پیروں کی باولی ہے. لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں جنات اس کے راکھی ہوتے ہیں. اب جناب یہ بات چل رہی ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے. جس وقت بات آگے بڑھی تو اس کا ہاں یہ پیروں کی باولی ہے، اس نے واقعی مچھلیاں پکڑنے کی ٹرائی کی ہے. اس وقت سارے طالب علم کہنے لگے یہ مچھلیاں تو اصل میں پٹواری شاہ صاحب نے پکڑی ہیں، مجھے تعلیمی زمانے میں پٹوار کا رہنے والا ہوں، پٹواری شاہ کہتے تھے. کہا مچھلیاں تو پٹواری شاہ صاحب نے پکڑی ہیں، اس وقت پکڑی نہیں جا سکی. اس وقت مجھے بڑی تسکین تھی، خواہ کوئی کتنا بھی جن ہوگا، لیکن میرے نانا صاحب کل کائنات کے جو جنات تھے ان کے پیر تھے، مجھے کوئی کیا بگاڑے گا. میں نے کہا ہاں بتا کر تو جنت کون ہے، کہاں سے آیا، کیا قصہ ہے. انہوں نے کہا اگر عالم شاہ صاحب کا تو نواسان ہوتا پھر تو میں بتاتا میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں. اس سے میری تسکین ہو گئی. وہ میرے نانا صاحب سے بالکل آگاہ نہیں تھا، وہ چھوٹے شاہ، اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کے نانا کا کیا نام. گلیا پوچھا، منہ بمنہ بتایا جیسا خاندان نے مجھے بتلایا وہ تھا. میں نے کہا تو مجھے یہ بتلا یہاں کیا تلاش کرتے. ان کا اس جگہ ان کی بیٹھک تھی، رشا جایا کرتے تھے، اس راستے سے جایا کرتے تھے. ہمیں ساری زندگی میں کوئی پتہ نہیں کہ کبھی رشا میں وہ گئے ہیں. وہ رشا جایا کرتے تھے، اس راستے سے جایا کرتے تھے. یہاں پانی نہیں ملتا تھا، لوگوں نے ان کی بارگاہ میں درخواست کی تھی کہ پانی نہیں ملتا تو آپ پانی کا کوئی بندوبست کریں. تو آپ کی گھوڑی کا نام مستانی تھا. انہوں نے کہا مستانی کو کہا اسے اپنا سم لگا، اور سم جب اس گھوڑی نے مارا تو اس کے کنوتیوں سے اوپر پانی کے فوارے نکل گئے. یہ وہ باولی ہے، بعد میں لوگوں نے کھود کے اس کو چوڑا کر لیا، لیکن پھر بھی وہ پانی اکموڈیٹ نہ ہو سکا. اگلے پچھلے علاقے دلدل بن گئے مکمل، اور وہ پانی بے شمار بہتات کے ساتھ ہے. اس وقت میں نے اس کو پوچھا تو بتا کہ وہ اگر جن ہے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیدی تھا یا مرید تھا؟ جنات کے تابع ہونے کی دو فارمیں ہوتی ہیں، یا قیدی ہوں یا مرید ہوں. ان کا شروع میں جب وہ بچے سے تھے تو ہم لوگ ان کے قیدی تھے. بعد میں انہوں نے ہمیں آزاد کر دیا. جب اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی فرمائی تو ہمارا جو بادشاہ تھا کل روئے زمین کے جنات کا، اس نے ان کو اپنا پیر مانا تھا. باقی تمام جنات پھر بیعت ہوئے تھے، ہم مرید ہیں ان کے. تو یہ میں رشا میں ایک اسی طرح کی باولی ہے ان کی، وہاں سے میرا تبادلہ ہوا ہے تو میں یہاں آیا ہوں تو میں نے اس کو پکڑا ہے. میں نے کہا بتا پھر تو بیعت کہاں ہوا تھا؟ اس وقت اس نے چمٹ کا نام لیا. جو ابھی بتلایا نا آپ کو کہ ضلع راولپنڈی میں چمٹ آخری گاؤں ہے، وہاں ایک تالاب ہے، اس پر 2 بڑھ کے درخت ہیں. اس کے ساتھ وہ اب بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہاں کے گاؤں کے لوگ جو ہے زندہ، وہاں ایک چھوٹا سا انہوں نے بنایا ہوا ہے، ایک جھروکا سا جس میں چراغ رکھا ہوا ہے، لوگ بتی جلاتے ہیں. وہاں کے یہ پیر عالم شاہ صاحب کی بیٹھک ہے. اور کہتے ہیں جمعرات کو ڈھولکی یہاں بجتی سنائی دیتی ہے، وہ جنات ڈھولکیاں بجاتے ہیں. یہ کہ ان کو کوئی مشکلہ ہوگا تو اسے کہا میں وہاں بیعت ہوا تھا. میں نے کہا وہاں اگر تو بیعت ہوا تو ٹائم کون سا تھا؟ ان کا اس وقت ان کے وصال کو 3 دن باقی رہتے تھے. یہ بات اس جن کے ذریعے سے تصدیق ہوئی. میں نے کہا اس میں بتا اور بھی کوئی بیعت ہوا تھا؟ اس نے ایک میں بیعت ہوا تھا، ایک گجر فیملی کا تھا، سائیں چھیکڑی اس کا نام تھا. خدا جانے اس کا نام کیا ہوا ہوگا. وہ سائیں چھیکڑی میں نے دیکھا ہے. ایک اونٹنی پکڑی ہوئی ہوتی تھی عالم جذبی میں، 2 4 مہینے کھانا نہیں کھانا. تو اس وقت کافی لوگ بیعت کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا کہ کچھ جنات ہیں ان کو بیعت ہونے دو. اور وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو آجا، تو میرا چھیکڑی مرید ہے. یعنی اس کے بعد کوئی میرے ساتھ کسی کی بیعت نہیں ہے. اس کا نام ہی چھیکڑی پڑ گیا. یہ سارے انکشافات جب اس نے جن نے کیے پھر ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی روحانی بالادستی کائنات میں کیسی تھی، اور آپ کی پرواز کیسی تھی، آپ کی دینی خدمات کیسی تھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ثانیہ علیہ جنڈی شریف، حضور فخر اسلام. تو اللہ کا کہنا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرنے کے پرنسپل ہیں، جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے. کیونکہ سب سے پہلے وہ مسلمان وہی ہیں. سبحان اللہ. یہ جھگڑا بھی انہوں نے نپٹا دیا کہ کون پہلا مسلمان ہے. ایک بدتمیز نے جناب سیدہ کو خطا کار کہا ہے، اور ظالم تیرے اس جملے پر خدا کی لعنت.